ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کی دوسری کتاب، تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 27۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خوری۔ چغل خوری سخت عیب ہے، کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، لوگوں کو ناحق تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے۔ جب چغل خور کی قلعی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے سے جا لگا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے اور لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ چور کی چوری یا دغا باز کی دغا بازی کا ظاہر کرنا چغل خوری میں داخل نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا ظاہر کرنا بے شک روا ہے، کیونکہ ان کے چھپانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چغل خور سے ہمیشہ نفرت رکھو۔ تمہارے روبرو کسی کی چغلی کرے تو منع کر دو اور سمجھا دو کہ یہ بات برا کام ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ فلاں شخص چغل خور ہے تو اس کا عیب اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اگر تم بیان کرو گے تو اسی طرح تم بھی چغل خور بن جاؤ گے۔ چغلی ہے برا کام، بچو اس سے ہمیشہ۔ جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ۔ یہ لت ہے بری، اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، اکثر تو چغل خور ہے ذلت ہی اٹھاتا۔ چغل خوری بہت برا کام ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے، اور جو لوگ بے شرم ہوتے ہیں انہی کا یہ پیشہ ہے، اور یہ بہت بری لت ہے، اس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اکثر چغل خور لوگ ذلت ہی اٹھاتے ہیں۔ تو اب ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فتنہ کے معنی جھگڑا، فساد کے معنی بھی جھگڑا ہی ہوگا، ندامت کے معنی شرمندگی، روا کے معنی جائز، ٹھیک۔ سبق نمبر 28۔ چھوٹی چیوٹی۔ بڑی عاقلہ ہے، بہت دور بھی ہے، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے، اس دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے، ارے چھوٹی چیوٹی تجھے آفری ہے۔ اس نظم میں شاعر چیوٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ چیوٹی بہت چھوٹی چیوٹی، تم بہت عقل مند ہو اور بہت دور کا سوچتی ہو، اور اپنی روزی کے فکر میں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہو، اپنی روزی کا بہت زیادہ ہی فکر کرتی ہو، اور کبھی اپنے دھندے اپنے کام سے غافل نہیں ہوتی، ارے چھوٹی چیوٹی تجھے شاباشی ہے۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جاں اور اس پر یہ محنت، بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، ارے چھوٹی چیوٹی تجھے آفری ہے۔ اپنے کام سے تم کو صبح سے شام تک فرصت نہیں ملتی، اتنی چھوٹی سی جان اور اس پر اتنا زیادہ محنت کرتی ہے،
اور بہت مشقت اور مصیبت جھیلتی ہے، پھر بھی کبھی اپنی ہمت نہیں ہارتی۔ ارے چھوٹی چوٹی تجھے شاباشی ہے۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا، بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جارے کی خاطر ہے جوڑا۔ ارے چھوٹی چوٹی تجھے آفری ہے۔ کبھی اپنے کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتی اور کبھی کسی تکلیف یا پریشانی سے منہ نہیں موڑتی، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ کام کر لیتی ہے اور جارے کے آنے سے پہلے ہی اپنے کھانے کا ذخیرہ جمع کر لیتی ہے۔ ارے چھوٹی چوٹی تجھے شاباشی ہے۔ جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جاڑے کے موسم میں مرتی بن آئی۔ تجھے ہوشیاری یہ کس نے سکھائی، سمجھتی ہے اپنی برائی بھلائی۔ ارے چھوٹی چوٹی تجھے آفری ہے۔ اگر گرمی کے موسم میں کام نہیں کرتی اور اپنا کھانا جمع نہیں کرتی تو جاڑے کے موسم میں مرنے کی نوبت آ جاتی کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے۔ اتنی ہوشیاری تجھے کس نے سکھائی ہے اور اپنی برائی اور بھلائی تو کیسے سمجھتی ہے؟ تجھے شاباشی ہے اے چھوٹی چوٹی۔ نہ کھو وقت سستی میں، مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چونٹی۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے۔ اب شاعر ہم سے مخاطب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا وقت سستی میں مت کھو، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور وہی کام کر جس سے مالک راضی ہو۔ تو ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، ہم سے راضی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چھوٹی چونٹی، اور یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی مصیبت اور پریشانی میں ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو اب ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ عاقلہ کے معنی ہوشیار، عطا کے معنی دینا، عمدہ کے معنی اچھا، آفری کے معنی شاباش، مشقت کے معنی محنت، دوربی کے معنی دور اندیش، ذخیرہ کے معنی جمع کی ہوئی چیز، مہلت کے معنی فرصت۔ تو امید ہے ناظرین کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔